بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی آج نیا کل ہم نے ریوائز کیا، آج ہم آگے سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے آج کے آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعرضوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق اللہ العظیم۔ جی آج کی تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ والوالدات اور والدین تھے، والدات تھی والدہ پر، والدین یعنی والدین جو مائیں ہیں، یرضعنا وہ پلائیں وہ دودھ، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین پورے 2 سال، حولین 2 سال، کاملین مکمل، پورے 2 سال دودھ پلائیں، لمن ارادہ لمن اس کے لیے، ارادہ جو چاہتا ہو، ارادہ کرتا ہے، ان یتم الرضاع رضاعت کا یعنی دودھ پلانے کا جو ارادہ کرتا ہے کہ اس کی رضاعت پوری کیا جائے، یعنی پوری رضاعت کا 2 سال تک جو ارادہ کرتا ہے اس کے ماں کو چاہیے کہ اس کو دودھ پلائے 2 سال۔ وعلی المولود لہ رزقہن اور مولود لہو، مولود کہتے ہیں جس کا بچہ ہو، مولودی بچہ، لہو جس کا بچہ یعنی والد پر، والل اس پر ان عورتوں کا یا اس کا رزق، اس کا کھانا پینا، وکسوتہن اور ان کا پہنانا، لباس، بالمعروف معروف طریقے سے، یعنی دودھ پلائے اس کا کھانا اور اس کا پہنوانا، لباس اس کے والد کی یعنی بچے کے والد کے ذمہ ہے۔ لا تکلف نفس اور نہیں دی جاتی کسی جان کو کوئی تکلیف، الا وسعها مگر اتنی جتنی اس کی گنجائش ہو۔ لا تضارا نہ تم تکلیف دو، لا نہ تضارا تم تکلیف دو، والدتم ماں کو، بولدی یا بوالدیہا بولدیہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ اور نہ جس کا بچہ یعنی والد کو بولد اس کے بچے کی وجہ سے،
والل وارثی اور وارث کے لیے مثل ذالک اسی طرح ہے، وارث کے لیے بھی اسی طرح کے حکم ہے۔ فَإِنْ آرادہ اور اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لیں، وہ چاہیں فصالاً دودھ چھڑانا، عن تراد منہما کہ وہ تو وہ وَأَن تُرَادٍ مِّنْهُمَا تو دونوں فیصلہ کر لیں، وَتَشَاوُرٍ اور مشاورت کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا کہ تم پلاؤ دودھ اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم یعنی کسی اور سے پلاؤ، فلا جناح علیکم تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اذا سلمتم جب تم جب تم دے دو یا جو مقرر کیا ہو تم جو تم ادا کر دو، ما آتے تم بالمعروف جو تم نے دینا ہے انہیں معروف طریقے سے، یعنی جو بات طے ہوئی ہے اس کو اچھی طریقے سے تم اس کو دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وعلموا جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر کہ بے شک اللہ اس پر جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون اور وہ لوگ جو یتوفون جو فوت کر دیے جائیں، یعنی جو مر جائیں، یہ اللہ کی طرف کہنا ہے فوت کر دیے جائیں، یعنی وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں، منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑیں تو اپنے پیچھے چھوڑ دیں، ازواجن بیویاں، یتربصن تو وہ عورتیں یعنی وہ بیویاں، یتربصن انتظار کریں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے بارے میں، اربعۃ اشہر و عشرہ اربعۃ 4 اشہر شہر مہینے 4 مہینے، و عشرہ اور 10 دن یعنی عدت ہے، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، انتظار کریں 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَا اور جب پس اذا جب بلغنا پوری ہو جائے پہنچ جائے بلاغت کو، اجلہن ان کے عدت، فلا جناح پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس پر جو، فعلنا جو وہ کریں، فعلنا ہم نے پڑھا نا فعلنا جو وہ کریں، فی انفسہن اپنے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں جو فیصلہ کریں پر تمہیں کوئی گناہ نہیں، بالمعروف طریقے سے۔ واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالی جو تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فی ما اس پر جو، عرض تم بھی تم اشارہ کرو یا کوئی پیغام دو، اشارہ کرو، من خطبت النساء عورتوں سے نکاح کرنے کا کوئی پیغام دو، او اگننتم یا تم اسے چھپاؤ، فی انفسکم اپنے دلوں میں، تم کو کوئی نکاح کا پیغام بھی اشارتاً دے سکتے ہو، اور ان کو کوئی اپنے دل میں چھپا کے بھی رکھ سکتے ہو نکاح کے جب وہ عدت کے دوران ہو۔ علم اللہ اللہ نے جان لیا، اللہ جانتا ہے، انکم کہ بے شک تم، تستذکرونہن ستذکرون یا ان قریب تم ذکر کرو گے ان سے، یعنی ان عورتوں سے تم ضرور ذکر کرو گے، ولیکن لیکن لا توعدوہن سرا نہ تم وعدہ کرو ان سے، سرن خفیہ چھپے طور پر، چھپ کے کوئی وعدہ نہ کرو، الا مگر یہ کہ ان تقولوا تم کہو، قولا معروفا سیدھی بات، تم اس کے سیدھی بات کرو، کوئی چھپا کے بات نہ کرو، ولا تعزموا اور نہ تم عزم کرو، ولا نہ عزم کرو، عقدت کرنے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ پہنچ جائے کتاب لکھی ہوئی اجلہ مدت یعنی عدت اس کی مکمل ہو جائے، اس وقت تک نکاح کا وَاعْلَمُوا يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ بس اسی سے تم، فَاحْذَرُوهُ تو اسی سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم کہ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور حلیم ہے، بردبار ہے۔ تو یہ آج عورتوں کے جو متعلقہ طلاق یافتہ عورتیں ہیں
انہیں کا ذکر چل رہا ہے، اور یہ انہیں کے لیے اس رکوع میں بھی سب کچھ انہیں کے لیے بتایا گیا ہے، یا وہ جن کے شوہر فوت ہو جائیں ان کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو والدات یرضین اولادہن، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ ان طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں ہے جو جن کو طلاق ہو جاتی ہے اور ان کی گود میں بچہ ہو، تو ان کے لیے کہ اپنے وہ مائیں اپنے بچے کو 2 سال حولین کاملین پورے 2 سال دودھ پلائیں، لمن ارادہ اس کے لیے جو ارادہ کرے، یعنی شوہر اگر یہ چاہے تو اس کے لیے وہ دودھ پلائے، ان یتم رضاعہ، وہ جو چاہے اس سے چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے، اور دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ 2 سال۔ اس کو دودھ کی مدت کو یعنی کہ پورا کرے، متعلقہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہی حکم ہے جو رضاعت کی مدت بھی ہے، کہ جو اس عمر میں جو بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو اس کی بھی حرمت رضاعت سے، یعنی کہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور اس پر جو جس کا بچہ ہے، مولود لہو جس کا بچہ ہے، یعنی یہ باپ کو بتایا، یعنی باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ رزق ہننا، اس عورت کے اس کا کھلانا پلانا، اس کا کھانا، وہ کسوت ہننا، اور اس کا پہنانا، اس کا لباس، بالمعروف طریقے سے۔ جب یعنی جب وہ دودھ پلائے 2 سال تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے اس عورت کو کھلایا بھی اور پہنایا بھی معروف طریقے سے، یعنی اگر وہ مالدار ہے تو اسی طریقے سے دے، اور اگر وہ غریب ہے تو پھر اس کے حساب سے دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ لا تکلفو، نہیں تکلیف دی جاتی نفس کسی جان کو، الا مگر وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق، جتنا اس کے پاس جس کی اتنی گنجائش ہے اسی کے مطابق اس کو تکلیف دے، اسی کے مطابق اس کو بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ لا تضارا، اور نہ تم تکلیف دو، والدہ تم ماں کو، بوالدیہا اس کے بچے کی وجہ سے۔ ماں کو تکلیف دینا کیا ہے کہ اس سے بچہ چھین لیا جائے، اس کو بچہ اس کے بعد نہ رہنے دیا جائے، یا اس کو دودھ پلانا پھر مجبور کیا جائے، تو یہ اس کو تکلیف نہ دو بچے کی وجہ سے، اور نہ ہی باپ کو دیں، ولا مولود لہو، اور نہ ہی اس کو مولود لہو جس کا بچہ ہے، یعنی باپ کا بھی والدی اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی اس کو تکلیف نہ دے کہ اس سے زیادہ مطالبہ کرے کہ اس کی اتنی گنجائش نہیں ہے، اس سے زیادہ مطالبہ کیا جائے کہ نہیں جی اب اتنے اس کے کھانے کے پیسے ہونے چاہیے، اتنے خوراک کے، اس کے لباس کے پیسے، اس کو زیادہ اس کے حساب سے ہی، اس سے زیادہ تکلیف نہ دیے جائے۔ وعلی الوارث مثل ذالک، اور وارث پر بھی اسی کا ایسی ذمہ داری ہے، جیسے ذمہ داری اگر اس کی ہے، اور اگر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو پھر وارث جو ہے اس پر بھی اسی کی ذمہ داری ہے کہ ان کا کھانا پینے کا انتظام وہ کرے۔ فَإِنْ ارادہ، اور اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، پھر دونوں آپس کی رضامندی سے، ارادہ فصالاً عن تراد، دودھ چھڑانے، فصالاً دودھ چھڑانا، عن تراد آپس کی رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، و تشاورن، اور مشاورت سے، تشاورن مشاورت سے، تو ان پر کوئی دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں آپ کی مشاورت سے، رضامندی سے، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر وہاں دودھ نہ پلائے، دودھ نہ پلائے، انکار کر دے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہے، تو پھر مرد کے لیے کہ وہ چاہے نارد تم، اگر تم چاہو کہ ان تسترضعوا کہ دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو کسی اور سے، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، اذا سلمتم جب تم تو معروف تھے تم مطلب پورا کر دو، سلمتم پورا کر دو، ما آتے تم جو آتے تم نے دینا ہے، جو دیتے یا جو دینے کا وعدہ کیا، بالمعروف معروف طریقے سے، جو آپ نے اس سے کوئی معاہدہ کیا ہے اتنے پیسے کا، جو اس کا معروف طریقے سے دے دیں، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اس پہ ایک حدیث، جس طرح یہ معروف طریقے سے دینا ہے، جو تم پورا ادا کر دو جو تم نے جس سے وعدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 آدمی ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا،
ایک وہ شخص جو میرا نام لے کر عہد کرے، اللہ کا نام لے، اس کا معاہدہ کرے، پھر اس کو توڑ دے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد کو پکڑ کر بیچے اور اس کی قیمت کھا جائے، کسی آزاد کو بیچے، غلام بنا لے، اس کو بیچ دے، اس کی قیمت کھا جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے، پھر اس سے مزدوری تو پوری کر لے لیکن اس سے اجرت اسے نہ دے، لیکن مزدور سے اجرت کے اس کو نہ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن میں اس کا دشمن ہوں گا۔ تو یہ اسی لیے یار کہ اگر وہ پورا کرے جو اس نے وعدہ کیا ہے، کسی سے وعدہ کیا اس کو پورا کرے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے۔ اب ان عورتوں کے بارے میں جن کے شوہر فوت ہو جائیں، ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ والذین یتوفون، اور وہ عورتیں اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر دیے جائیں، یعنی جو انتقال کر جائیں، منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن، بس وہ انتظار کریں، یتربصن وہ عورتیں انتظار کریں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے بارے میں، یعنی اپنے نفس کے بارے میں انتظار کریں، کتنا؟ اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن، یہ عورت کی عدت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہ طلاق کی عدت، یہ وفات کی عدت پہ، یہ طلاق کے تو بتا دی پہلے، وفات کی عدت بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس کی عدت اگر ہو تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس کے بعد اگر عورت شرعی حدود ہے تو زینت اختیار کرے، بناؤ شکار کرے، شادی کا ارادہ کرے، تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو منع کرے، اس کو اجازت ہے کہ 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد اگر وہ چاہے کہ وہ شادی کرے تو کر سکتی ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی عورت کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخر ایمان ہو، یہ حلال نہیں ہے کہ کسی بھی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے۔ کسی کا سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے 3 راتوں سے زیادہ۔ ہاں البتہ وہ اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی، 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائے گی۔ اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منایا جائے، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے اس پہ بھی۔ اور اس دوران عورت نہ کوئی بناؤ شنگار کرے۔ ام سلمہ سے بات ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، اللہ کے رسول، میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما ڈال سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا نہیں، پھر فرمایا مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، جبکہ تم اس سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں 1 سال تک انتظار کرتے، یعنی جاہلیت کے زمانے میں 1 سال تک عورت کو انتظار کروایا جاتا تھا، اور یہ اسلام لانے کے بعد 4 مہینے 10 دن تک یہ عدت ہے عورت کی۔ اور پھر فرمایا ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فیما اس پر جو اراد تم اشارہ کرو بھی اس کا، من خطبت النساء پیغام، نکاح کے پیغام کے بارے میں، یعنی اشارتاً کوئی بات اس عورت کو پہنچا دی جائے کہ میرا نکاح کرنے کا ارادہ ہے، تو یہ کیا جا سکتا ہے اشارتاً۔ او اکنم تم، یا تم چھپا کر رکھو فی انفسکم اپنے آپ میں، تو تمہارے کو کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر اس عورت سے ارادہ ہو کسی کا نکاح کرنے کا تو اس کو اشارتاً پیغام پہنچا جا سکتا ہے، یا اپنے چھپا کر رکھو۔ علم اللہ، اور اللہ جان گئے، انکم کہ بے شک تم، ستذکرونہن ان قریب، ضرور تم ان سے ذکر کرو گے، ولیکن لیکن لا توعادوہن، نہ تم وعدہ کرو ان سے، سرا کوئی چھپ کے وعدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، الا ان تقولوا قولا معروف، مگر یہ کہ تم کہو سیدھی بات معروف طریقے سے، کوئی پیغام پہنچاؤ تو اس کی اجازت ہے، مگر چھپ کے نہیں۔ اور یہ بھی منع ہے ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم عزم کرو، نہ پختہ ارادہ کرو نکاح کا، عقدۃ النکاح، نکاح کے پیغام، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلا، یبلغ پہنچ جائے، الکتاب لکھی ہوئی اجلا اپنے مدت کو، یعنی اپنے اس کی عدت پوری ہو جائے، 4 مہینے 10 دن تک اس سے پورا پختہ ارادہ نکاح کا نہ کرے۔ وَعَلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ یعلم، اور بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ پس
اسی سے ڈرو، بس تم اس سے ڈرو۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بردبار ہے۔ تو یہ آج کا سبق عورتوں کے طلاق یافتہ اور ان کے جو عورتوں کے بچوں کے دودھ پلانے کے بارے میں، جن کو طلاق ہو چکی یا جن کے شوہر انتقال کر گئے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ٹھیک، آگے چلیں۔ کون سا آ گیا؟ اسی کدھر سے آ گیا؟ جی آج کا سبق پڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے حدیث مبارک اس میں حدیث تو نہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے جب کوئی 10 آیات پڑھ لیتا تھا تو جب تک ان کے معنی سمجھ نہ لیتا اور عمل شروع نہ کرتا تب تک آگے نہیں بڑھتا تھا۔ یعنی جب بھی کوئی پڑھتے تو اس کو ضرور سمجھتے تھے، معنی بھی سمجھتے، اس پر عمل کرتے، پھر ہم آگے بڑھتے۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جن کی زبان عربی، انہی کے زبان میں قرآن نازل ہے، وہ بھی پہلے سمجھتے تھے، پھر اس کے اوپر معنی بھی سمجھتے، پھر عمل کرتے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، ایک لفظ سمجھ نہیں آتا، پھر بھی ہم چلتے جا رہے ہیں، روزانہ سپارہ 2 سپارے، مقابلہ ہو رہا ہے کہ میں نے 10 دن میں ختم کرنا ہے، میں نے مہینے میں ختم کرنا ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہا، پڑھے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب تک آپ پورا جو آج پڑھیں اس کو سمجھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ یہ قرآن کا حق ہے، یہ ضروری ہے۔ بغیر سمجھے قرآن پڑھنا ثواب کی نیت سے، اللہ جانتا ہے اس کا ثواب کا کتنا وزن ہوگا۔ تو ہم روز پڑھتے ہیں قرآن کا، سب سے زیادہ آسان ہے، 65% اردو میں الفاظ میں استعمال کرتے ہیں، 20% بار بار، اور صرف 15% ایسے جو آ رہے ہیں۔ اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسم، فعل اور حرف، نام، کام۔ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں فعل، ہم فعل ماضی ہم 2 دن پڑھ چکے ہیں، منع، منع، منعو، منعت۔ اسی طرح یعنی اس نے منع کیا، اس دو نے منع کیا، سب نے منع کیا، اس عورت نے منع کیا۔ نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرت، نصرت اصل میں نصرت۔ اس کی انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں، تو یہ بھی اچھا ہے، ریویژن ہو جائے گا۔ جی کون پڑھے گا؟ ایسے ایک تھوڑا تھوڑا پڑھتے چلیں تاکہ ہم پھر آگے چلیں۔ جی ہدا پڑھو بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کی مثال، فسجد الملائکہ، مثلا جس پر زبر زیر ہو نا وہ ایک ہوتی ہے، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کی ایک مثال۔ شاباش، ٹھیک، آگے چلو۔ فسجد الملائکہ، پس فرشتوں نے سجدہ کیا، فخرج علی قومی، پس نکالا اس کی قوم نے، اس کی قوم سے، نہیں، فخرجا وہ نکلا، خارجہ نے پڑھا نا، خارجہ، نصارہ اس نے مدد کی، تو اس طرح یہ خارجہ وہ نکلا، پس وہ نکلا علی قومی، اپنے قوم پر، اپنے قوم کی طرف۔ ٹھیک، آگے چلو۔ صدق اللہ، صدق اللہ و رسولہ، صدق کے معنی کیا ہے؟ سچ فرمایا، سچا کیا، سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ نے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، خلق اللہ السماوات، اللہ نے پیدا کیا آسمان، جی جزاک اللہ، بس ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہ بارک فیکم۔ جی شکر، آپ پڑھیں آپ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاوزا پس جاوزا کا کیا ہوگا؟ جاوزا جب وہ دونوں نکلے، بس جب وہ دونوں نکلے. ہاں سورہ کاف فوجدن جاوزا جب وہ دونوں جی فوجدن عبدن من عبادنا پس وجدن ان دونوں فوجد عبدن من عبادنا پس ان دونوں نے پایا ایک غلام ہمارے بندوں میں سے. ایک بندہ ہمارے بندوں میں ایک سے. بندہ ایک بندہ کاف تو ہمارے بندوں میں. سورہ کاف کی تو آیات ہیں. جی فوجد جی عبد من عبادنا تو بندے غلام کو تھوڑا ہی پایا، سیدنا خضر کو پایا. جی سوری فوجد ایک بندہ عبد من عبادنا پھر پایا ان دونوں جی نے ایک ہمارے بندے بندوں میں کو سے. ہمارے بندوں میں سے. مجھے ایسے یاد تھا کہ جیسے جو میں نے پہلے پڑھا تھا تو آپ نے اس کا مطلب غلام بتایا تھا. سوری ایک بندہ ہمارے عبد کا بندوں میں مطلب سے. غلام ہی ہوتا ہے، عبد کا مطلب تو جی غلام ہی ہے. تبھی مگر جب آپ میں نے کہتے ہیں کیا عبد و رسول تو کیا مطلب ہوا؟ اس کے بندے اس کا بندہ عبد اس کا و بندہ. رسول. اچھا فلما بالغ مجمع جی فلما بالغ مجمع بینہما پس جب ان دونوں کے درمیان ایک جگہ پس جب آپ بتائیں رشتہ بالغ بلغا پہنچنا نا. بلغ ہم نے پڑھا بلغ بلوغت ایک چیز کا مکمل ہو جانا، بلوغت کو پہنچ جاتی ہے. پہنچے فلما بالغ جب پہنچے مجمع بینہما دونوں کے سنگم پر یا دو دریا دونوں مل کے رہے تھے. سنگم پر. فن تالا کا حتی اذا لقیا غلامن پس پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ وہ دونوں ملے ایک بندے سے. غلام، یہ غلام کا مطلب ہے لڑکا. لڑکا ایک لڑکے سے. غلام عربی میں کہتے ہیں لڑکے کو. جی فن تالا کا حتی اذا آتیا اہلا کریا پس پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ دونوں آتیا پہنچے ایک بستی. جی جی فن تالا کا پھر وہ دونوں چلے حتی اذا رکبا فی السفینۃ خارقاھا یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں. خارقاھا اس نے تباہ کر دیا اسے. اس نے نقصان پہنچایا اسے. نقصان پہنچایا. جی جزاک اللہ بارک فیک. جی الینا پڑھیں آپ. فرانا آپ نہیں پڑھ رہی ہیں تو آسان ہے بہت. فرانا پڑھیں. میں کل پڑھ لوں تو بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا. اچھا عظمیٰ فاروق آپ پڑھیں گی؟ کہاں سے؟ اچھا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسجدوا الی ابلیس پس سجدہ کیا اللہ ابلیس پس سجدہ کیا ابلیس نے. نہیں پس سجدہ نہیں کیا ابلیس نے. ساجادو کا کیا مطلب؟ ساجادو سجدہ ہوا نا. نہیں، ساجادو کا مطلب ہوتا ہے نا. دیکھیں نا ہم پڑھ رہے ہیں نا، پچھلا 2 دن سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھے ہیں ساجدہ ایک نے سجدہ کیا، ساجدہ دو نے سجدہ کیا، ساجادو سب نے سجدہ کیا. تو یہ کیا مطلب ہوا؟ آپ سوچیں. اسی کی تو دہرائی ہو رہی ہے نا. ہم نے جو پڑھے نا ٹینس کیا پڑھا ہے، یہی پڑھا نا ماضی میں. ساجدہ ساجدہ ساجادو. تو یہ کیا ہے؟ ساجادو بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ہاں تو یہ اس کو سمجھنا ہے نا. میرا مطلب سمجھ کے پڑھیں گے پھر آئے گا. یاد کرنے سے نہیں، رٹنا نہیں. آپ اس میں کوئی نہیں رٹا تو آج تھا ہی نہیں نا، اچانک آ گئی ہے سامنے. آپ نے چلے آگے چلے. 3 نمبر تو پڑھا ہی نہیں، 4 لیا ہے. کفرو اچھا 3 ہے، پھر میں نے پڑھا نہیں. کفرو بآیات اللہ کفر کیا اللہ کی آیات سے. کس نے کیا؟ ہم تو پڑھ یہ نہیں کس نے کیا. اصل سبق تو یہ ہے.
ये कफरू भी जमा हो गया ना? आप बताएं। जमा ही है ना, कफरू, कफरू कफरा, कफरा, का- अ, कफरू। काफरों ने, कफरू काफरों काफरा होता का है। क्या मतलब है? कफरा, कफरा का क्या मतलब? भूल गए, पिछला सब भूल गए। कुफ्र किया। काफरा उसने कुफ्र किया, काफरा उन दो ने कुफ्र किया, काफारू उन सब ने कुफ्र किया, काफारू भी आयातिल्लाह उन्होंने कुफ्र किया अल्लाह की आयत से। उन्होंने कुफ्र किया अल्लाह की आयत से। ये वो उसका गायब का पढ़ रहे हैं ना, हमसे गायब क्या नहीं है, माजी गायब गायब के पढ़ रहे हैं ना। चले कोई नहीं, आज आपको चले फिर ट्राई करना। जी उज़म फरूक कल आप मैं पढ़ें। पढ़ूंगी। सर कहाँ से पढ़ेंगे? कफरू, कफरू व ज़लमू, कफरू व ज़लमू, उन्होंने कुफ्र किया और उन्होंने जुल्म किया। वलाकिन इख्तलाफू, और लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया। जी वलाबिसु फी कहफिहिम, वो ठहरे गार में। फी ज़लमू काफिहिम, हम भी था कहफिहिम, वो ठहरे अपने गार। हिम, अपने गार में, जी अपने गार में। ज़लमू अनफुसहुम, उन्होंने जुल्म किया अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर। अनअमता अलैहिम, इनाम किया उन पर, इनाम किया उन पर, मैंने इनाम किया उन पर। अनअमता, ता पर अगर जबर ता, तो मैंने होता, ता पर जबर हो तो क्या? ता, तुम, तू, तो तूने फिर क्या इनाम होता? किया उन पर, जी तूने इनाम किया उन पर। सूरह फातिहा पढ़ते तो हम अनअमत अलैहिम हाँ गैरिल मग़दूबि हाँ, अलैहिम, वही तो अनअमत अलैहिम, तूने इनाम किया। ताक तूने ता इनाम जबर, किया उन पर। लिमा कतबता अलैनल किताला, लिमा, हर किस आएगा ये? लिमा क्या होता था, क्यों? क्यों? कतबा, कतबता, लिखा, क्यों तूने लिखा उन पर, नहीं फर्ज किया, सॉरी, ऐसे ही होगा। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, पूरा हाँ, बताएंगे लफ्जी क्या तर्जुमा तो कहना ऐसे चाह बन रहे रहा है, क्यों फर्ज किया उन पर किताल, जहाद भी कह सकते हैं या जंग। हैं। नहीं किस पर किसने किया, ये तो असल असल तो सवाल हम किसने पर, किस पर किया। अलैना, हाँ, हम पर, हम किसने पर। किया? अच्छा, तूने, ये भी वही होगा ना, ता। वही है ना। जी, तो लिमा कतबता अलैनल क़िताल, क्यों तूने फर्ज कर दिया हम पर क़िताल। क्यों तुमने फर्ज कर लिमा दिया, क्यों, कतबता तूने लिख दिया या तूने फर्ज कर दिया, अलैना हाँ, हम पर, हम पर क़िताल जंग करना, या जंग करना, क़िताल ही करें, चले क़िताल ही करें, क्यों तूने फर्ज कर दिया हम पर क़िताल। हम पर किताब। पहला, कम लबिस्ता, अ, उसने कहा कि कितना ठहरे, अ, तुम कितना ठहरे। जी तुम ऐसे ही होगा, एक ऐसा ही है। ऐसे। लक़द कुन्ता फी गफलतिन, अलबत्ता कुन्ता, अलबत्ता तुम गफलत में, ये नहीं बन रहा, ये गफलत ही है ना, जी जी गफलतिन। गफलत। लक़द हाँ, लक़द, अलबत्ता, यकीनन, कुंता, कुन्ता तुम, कुन्ता तुम फी में, गफलतिन, अ, गफलत में। तो बस बन तो गया, क्या बनाना, बनाया अब जुमला बना लें। लक़द कुंत फी गफलत। यकीनन तुम थे गफलत में। जी जी, तो ऐसा ही था, बन गया ना।
جب جی الفاظ کے معنی آئیں گے تو خود ہی بن جائے گا. لقد كنت في ہاں. یقیناً تم غفلت میں تھے. جی ولابثوا فی کہفہم، وہ ٹھہرے اس کا کیا تھا، وہ ٹھہرے غار میں. لابسو کا سیگا پورا بنائے. لابسو واحد تسنیہ جمع تینوں بنائے. یہ تھا اس کا ہاں لابس، لابسا، لابسو. سب پہلا کیا ہوگا؟ لابستہ. لابستہ کیوں ہوگا؟ تین ہاں. الفاظ تین حرف کا بنانا ہے. اس کو دیکھ کے تو بننا چاہیے. اچھا. واو ہٹا دیں، واو ہٹائیں تو کیا بنے گا؟ لابس، لابسا. لابس ہوگا، لابسا، نہیں دیکھنا جب لابسا، ایک بنے گا تو لابسا، پہلے لابسو. پہ اور آخری پہ تو زبر ہونا چاہیے نا. پہلے ہاں. حرف پہ زبر، تیسرے پہ زبر، تو پھر کیا بن جائے گا؟ لابسا. لابسا، لابسا لابسا، لابسا لابسو لابسا، لابسو. بن گیا نا. صحیح. چل جزاک اللہ مبارک. ٹھیک ہو گیا جی. کوئی اور بھی ٹرائی کرے گا؟ کون ہو؟ جی ثانیہ پڑھو گی بیٹا؟ اچھا ماشاء اللہ. آمنہ پڑھنا جا رہی ہے. جی آمنہ پڑھیں، آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسجدوا الا ابلیس، انہوں نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا. فا کا مطلب فا بھی ہوتا نا، فا کا مطلب ہاں. پس. پس فا انہوں نے پس. سجدہ کیا ابلیس کے سوا. کفروا بے آیات اللہ، اور انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا. جی ماشاء اللہ. ٹھیک. کفروا و ظلموا، انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے ظلم کیا. بالکل ٹھیک. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، اور ولیکن کا کیا ہوگا رشید چچا؟ یہ نہیں آ جیسے رہا. اردو میں ہم لیکن کہتے ہیں، لیکن ہی ہے. ہاں. اور لیکن، عربی میں لاکن ہے، عربی اردو میں لیکن ہے. اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا. جی جی. وَلَابِثُوا فِي کَہْفِهِمْ، اور وہ ٹھہرے غار میں. جی ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. جی ماشاء اللہ. اللہ مبارک فی علمک. ٹھیک ہو گیا. بہترین آپ سے انعمت علیہم، تو نے انعام کیا ہم پر. علیہم کا کیا ہوگا؟ علیہم. ہم ان پر، ہم ہوتا ہے ان پر. ان پر، تو نے ان انعام پر. کیا ان پر. اچھا. لما کتبتا، لما کتبتا، تو نے فرض کیا. لما کا کیا ہوگا رشید چچا؟ کیوں؟ تو نے کیوں فرض کیا علینا القتال، ہم پر جہاد. جی قالا، اس نے کہا، کم لبستا، کم لبستا، تم لبستا مطلب ٹھہرا، تو ٹھہرا. کم کا کم. کیا ہوگا؟ کالا. آپ تو سعودی عرب میں رہیے، کم کا تو پتہ ہونا چاہیے. میرے دماغ سے ابھی نکل رہا ہے کم. کم فلوس، کم فلوس. اب تو آنا کتنا چاہیے. ٹھہرے، کتنا. ہاں اس نے کہا تو کتنا ٹھہرا، یا جی جی. تم کتنا ٹھہرے. کتنا لقت، ٹھہرا، ایک کے لیے. لبستہ ایک کے ہاں لیے ہاں نا. ایک کے اگر لیے ہے اور زیادہ کا لبستہ، ہوتا تو پھر ہوتا تو ہے ٹھہرا. لبستم. ہاں تم ٹھہرا. ہاں لبستم. لقت کنتا فی غفلت،
गफलतिन, ये लकत का दिमाग से निकल रहा है, लकत कुंता, यकीनन, यकीनन कुंता, तू था गफलत में, हाँ, यकीनन तू था गफलत में, वलाबिसु फी कहफिहिम, और वो ठहरे गार में, वमा कुंता बिजानिबि तूर, और वमा कुंता, वो था, इसका कुंता माने वही था, वो ये माँ का क्या होगा? माँ का वो नहीं भी होता है, जो भी होता है। अच्छा, यहाँ पे तो और आगे पूरी आयत है ना, इसलिए बताया इसका। हाँ माँ कुंता बिजानिबि तूर, हाँ, और तू और था, वो नहीं था तूर की तरफ, बिजानिबि, माँ का यहाँ जो होगा यहाँ पे यार, जो भी अच्छा होगा, यहाँ नहीं जो तो नहीं, होगा, ना तो होता है, जब आगे इसके इल्ला हो ना फिर ना होता है ये, लेकिन आयत और पूरी जो, नहीं है, इसलिए इसका जी, और और जो था तू था तूर, जानिब तूर की जानिब, अच्छा तूर तूर, पहाड़ की जानिब। सही, जी माशाल्लाह, आपको तो अच्छा आने लग गया, अल्लाह मुबारक फीक। अल्लाह का शुक्र है, समझ आ रहा है, सुगरा बहुत अच्छा पढ़ा रही है। चलो जो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी अजर दे, समझ के पढ़, समझ के पढ़ेंगे तो सब आ जाए, खुद ब खुद आएगा। सिर्फ इंशाल्लाह, समझना है कि ये क्या है, साजादा का जी, ये जमा हो गया, ये जमा है, वाव लग गया तो इसमें जमा हो गया, ये वाव जिस पे हाँ, वाव अलिफ लग गया तो जमा किसी के सारे, जिस पे वाव अलिफ लगा हुआ है जमा है, ठीक है? जहाँ पे भी जमा, यहाँ पर अलई ना का हमने पढ़ लिया, ना जी, माने हम, ता जिस पे ताजिफ, ता जबर, तू, ता पेश तू, होगा तो मेरे हाँ, लिए हो जाएगा। तो ये जी, सिर्फ समझेगा तो खुद ब खुद आने लग जाएगा इंशाल्लाह। सही, इंशाल्लाह, जी अगला सबक पढ़ने में तो रिवीजन थी कि उसी को छोड़ दें, क्या कहते हैं, उसी को पढ़ना दोबारा? जी पढ़े आगे, बोल नहीं रहा कोई, जवाब ही नहीं जी। पढ़ा दें चलो विजनम, और पढ़ा पढ़ दें। लें। जी, जी, तो हमने पहले पढ़ लिया, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमें से कोई 10 आयत पढ़ लेता था तो उनके मानी समझ लेता, फिर उन्होंने अमल करता, फिर वो आगे चलता था। ये हमने पढ़ लिया। आज का सबक हम पढ़ रहे हैं, हम कलमे के 3 हिस्से, इस्म, फेल और हरफ। आजकल हम पढ़ रहे हैं हरफ, हमने हरफ फेल पढ़ रहे हैं आजकल हम, तो हमने फेल माजी हमने पढ़ लिया, और आज हम पढ़ेंगे मदारे। मदारे का मतलब होता है वो टेंस जिसमें हाल भी हो और मुस्तकबिल हो, दोनों हो, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का अरबी में एक ही होता है मदारे। अरबी में माजी पास्ट, और मदारे का मतलब फ्यूचर भी और प्रेजेंट भी दोनों, इसको कहते हैं फेल मदारे। तो ये जैसे हम पढ़े मगाजिब के हमने पढ़े, ये हमने पढ़ लिए। आबदा आबदा आबदू, जैसे एक लफ्ज आबदा, उसने, एक ने क्या किया, उसने इबादत की, दो ने इबादत की, उन सब ने इबादत की। उस अबादत, उस औरत ने इबादत की, अबादता, दो औरतों ने इबादत की। अबदना, जैसे ने पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले, या रदाना, तो ये उसी तरह है। अबदना, उन्होंने इबादत की। अबदता, तूने इबादत की। अबद तुम दोनों ने इबादत की। अबद तुम दोनों, तुम सब ने इबादत की। अबदती, तूने इबादत की। अबद तुमा, इस औरत ने इबादत की, तुम औरत ने इबादत की, तुम दोनों के। अबद तुन्ना, तुम सब औरतों। और अबद तू, मैंने इबादत की। अबद ना, हमने इबादत की। ता पेशतू, मेरे लिए। नून अलिफ ना, हमारे लिए। इस तरह ता पर जबर हो तो तेरे लिए, एक के लिए, तेरे लिए। तुमा होगा तो दो के लिए, तुम होगा तो तुम सब के लिए। तुम का मतलब तुम सब, और अगर औरत होगी तो फिर होंगे सब औरतें। तुन्ना, नून पर शद है, यहाँ पे शद नहीं है। अब तुन्ना, ये हमने पढ़ा, जैसे हुन्ना पढ़ा ना, हुन्ना, आज हमने कितना हुन्ना, तो ये तुन्ना है। हुन्ना तुन्ना, तुन्ना तुम, हुन्ना वो सब, तुन्ना तुम सब। तो ये औरत के लिए ता जेर, और ये ताब जबरदस्त, जैसे हमने पढ़ा ना अभी, लाबिस्ता, तो ये वही था। अबत्ता, तूने तूने इबादत की। अब ये है फेल माजी। फेल माजी मालूम, ये फेल माजी के गायब थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन खुद मुतकल्लिम। गायब, मुखातिब और मुतकल्लिम। आबदा आबदा आबदू, आबदत आबदता आबदना, अबद अबद तुम अबद तुम, अबद तुम अबद तुन्ना, और अबद तू अबदना। ये इस तरह 14 याद होने चाहिए। याद कर, एक दो के याद हो जाएंगे तो खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगी।
اب ہم پڑھ رہے ہیں فعل مضارع میں. مضارع کی نشانی کیا ہے؟ اس کے شروع میں، ہر فعل کے شروع میں آئے گا آتین. یہ چار میں سے کوئی ایک حرف ضرور ہوگا، یا ہوگا، یا تا ہوگا، یا الف ہوگا، یا نون ہوگا. فعل کے شروع میں. ماضی میں تو کوئی نہ، جیسے ہم نے پڑھا فعلا، اس کے بس 3 پہ زبر ہی ہے. اس کے پہلے 3 میں، ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی. اس کو یاد رکھنے کے لیے آتین پڑھ لیں، آتین پڑھتے رہے. ویسے یا کا مطلب وہ جس کے پیچھے یا لگا ہوگا، اس کو لگے، اس کی بات ہو رہی ہے. وہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. جس کے پیچھے سب سے پہلے تا لگا ہوگا، اس کا مطلب تو یہ جیسے ہم کہتے ہیں تعلمون، تم جانتے ہو. تعلمون، یعلمون مطلب وہ جانتے ہیں. تعلمون تم جانتے ہو. یہ الف جس پہ لگا تو اس کا مطلب میں، میرے لیے. نون ہمارے لیے، نون ہمارے لیے. یہ ہوگا آتین. یا مانے وہ، تا مانے تو، الف کا مطلب میں، نون مانے ہم. اور جب تسنیہ ہوگا، تسنیہ مطلب دو، تو دو کے لیے ہوگا تو جو بھی لفظ ہوگا اس کے آگے لگ جائے گا الف نون زیر. نہیں، آنی لگا تو سمجھو دو کے لیے آنی. اور وہ جمع ہوگا تو وہ لگا ہوگا واو اور نون. واو نون، جیسے تعلمون ہم نے پڑھا، یعلمون، یہ سب جمع ہے. تعلمون، یعلمون، واو نون لگا ہوگا تو وہ ہوگا جمع. اور اگر الف اور نون لگا ہوگا تو وہ ہوگا دو کے لیے. جیسے ابھی میں نے پڑھا تھا نا، ابھی پچھلے ہم نے اس میں آیت میں دو کہتے بہت زیادہ، تو اس میں آئے گا ابھی کرائے گا، آگے سمجھ آ جائے گی جب آپ پڑھیں گے نا اس کی آیات. اب جیسے کہتے ہیں فتحہ، جیسے ہم نے پڑھا نا فتحہ، ہم نے پیچھے تو پڑھا فتحہ، فتحو، وہ ہم نے پڑھے ماضی کے سیغے. اب اس میں مضارع میں کیا ہم نے پڑھا؟ جیسے یا لگے گا، تا لگے گا، الف لگے گا اور نون لگے گا. تو اس سے پہلے فتح سے پہلے یہ لگ گیا تو یہ بن گیا یفتحو، وہ کھولتا ہے. فتح کا مطلب کھولنا. فتحہ اس نے کھولا، یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحو وہ کھولتا ہے، تفتحو تو کھولتا ہے، افتحو میں کھولتا ہوں، نفتحو ہم کھولتے ہیں. نون سے میں، الف سے، نون سے ہم، الف سے میں، یا سے وہ، اور تا سے تو. یفتحو وہ کھولتا ہے، تفتحو تو کھولتا ہے، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحو نفتحو ہم کھولتے ہیں. اور اگر دو کی بات ہوگی تو یہ ہو جائے گا یفتحانی، الف اور نون لگ گیا. دیکھیں یفتحا، یہ یفتحا، یہ یفتحا، آگے کیا لگ گیا؟ الف اور نون، تو یہ بن گیا یفتحانی، وہ دونوں کھولتے ہیں. اور جمع ہوگا تو اسی کے آگے یفتحا کے آگے واو نون لگ گیا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. یعنی یفتحان یہ ہو گیا غائب کے لیے، اور جب تو کھولتے ہیں تو تم دو کھولتے پھر کیا ہو گیا؟ تفتح، یہ تفتح آگے الف نون لگ گیا. الف نون اور نون کہتے زیر ضروری ہے، یہ زیر نشانی ہے، الف نون زیر نشانی ہے دو کی. تفتحانی تم دونوں کھولتے ہو، تفتحون تم سب کھولتے ہو. تفتحانی تم دو کھولتے ہو، تفتحون تم سب کھولتے ہو. تو کیا بن گیا؟ یفتحو، تفتحو، افتحو، نفتحو، یفتحانی، یفتحون، تفتحانی، تفتحون. اور ادھر لکھیں گے تو کیا بنے گا؟ یفتحو، پھر یفتحانی، یفتحون، یہ ایک، یہ دو، اور یہ جمع. یفتحو، یفتحانی، یفتحون، تفتحو، تفتحانی، تفتحون، افتحو، نفتحو. یہ بھی اسی طرح بنیں گے. کتنے بن گئے؟ 4 یہ بن گئے اور 4 8 بن گئے. ابھی عورت یہ تبھی یہ مذکر کے سیکھے سارے 8. یہ سارے مذکر فعل مضارع معلوم مذکر واحد. یہ تو دوسرا بنا یشرب، یہ تو تھا نا یشربو، یشربو، یشربان، یشربون. یہ اس کا زیادہ بنے لگا تو شاربہ سے، شاربہ ہوتا نا، شاربہ اس نے پیا، یشربو وہ پیتا ہے. یہ یشربان وہ دو پیتے ہیں، یشربون وہ سب پیتے ہیں. تشربو تو پیتا ہے، تشربان تم دو پیتے ہو، تشربون تم سب پیتے ہو، اشربو میں پیتا ہوں، نشربو ہم پیتے ہیں. اور یہ پھر مونس کے بھی آگے، مونس کے تھوڑا سے اس میں مشکل ہیں. جیسے ہم یہ تو مشکل لفظ ہے، کوئی اور لے لیتے ہیں، یہ آسان ہے. واحد کرے یضربو، یضربو، یضربان، یضربون. یہ پڑھا نا یضربو. دارابا پہلے میں نے پڑھا، کیا پڑھا تھا؟ دارابا، دارابا، دارابو. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ یا ہم نے پڑھا نا، یا تا اور الف نون، یا تا الف اور نون. یضربو، یضربان، یضربون، یضربون یعنی کہ
تو مارتا ہے، یہ وہ مارتا ہے، یضربان وہ دو مارتے ہیں، یضربونا وہ سب مارتے ہیں. تو مونس کے لیے بھی آئے گا، یہ مونس کے لیے آئے گا. یہاں یضرب کہتے ہیں تضربو، یہاں پہ یا کے بجائے عورت کے لیے آئے گا تا نشانی ہے عورت کی. تضربو اور تضربانی، یہاں پہ مونس کے لیے بھی تضربانی آئے گا. تضربو تضربانی اور آخر یضربنا 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 یہاں پہ آئے گا، یہ جمع ہے، مونس کا جمع کا صیغہ یہاں سے ہے، باقی یہ دونوں تا سے ہی ہیں. تضربو تضربان. اور مخاطب کے جو مذکر کے بنائیں گے تو یہ بھی تے سے ہی ہیں. تضربو تضربان تضربون، یہ تضربان یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اور آگے بھی یہی آئے گا. تضربو تضربان تضربون. اور یہ اور مونس کا جب آئے گا تو مونس کا تضربینا تضربینا تضربان تضربنا، یہاں پہ یہ آئے گا تضربنا. یہ کوئی صاف بناؤ تو آپ کو دکھائے، انہوں نے وہ لگائی بھی نہیں ہے، آراب لگی ہو نا تو آسان ہو جاتا. تو یہ بنا ہے مذکر کے لیے، مذکر مخاطب کے لیے آئے گا تضربو ایک کے لیے تو مارتا ہے، تضربان تم دو مارتے ہو، تضربون تم سب مارتے ہو. اور جو مونس کے لیے آئے گا تو یہ آئے گا تضربینا تضربینا، اور یہ سب کے لیے ہے کہ تضربان تضربان تینوں کے لیے. تم دو، وہ دو عورتیں مارتی ہیں، وہ دو مرد مارتے ہیں. تم دو مرد مارتے ہو، تم دو عورتیں مارتی ہو. تم کے لیے بھی اور ان کے لیے عورتوں کے لیے بھی. اور یہ مذکر مونس اور یہ تینوں کا ایک ہے تضربان. یہاں پہ مذکر کے لیے تضربو تضربان تضربونا، اور یہاں پہ تضربینا تضربان تضربنا تضربنا تضربنا، یہ ہوگا تضربانی کو سب مرد. اضربو یعنی اضربو میں مارتا ہوں، تضربو نضربو ہم مارتے ہیں، نضرب تضربو اضربو نضربو. تو یہ کیا بنا؟ یضربو یضربان یضربان تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربونا تضربینا تضربان تضربنا اضربو نضربو. تو یہ کوئی اور لفظ آسان لے لیں، آبادہ سے کریں تو وہ اور آسان ہو جائے گا. اگر آبادہ بنائیں گے تو اس کا بن جائے گا آبادہ یعبدو یعبدان یعبدون. یہ سورہ کرو گی پریکٹس؟ جی جی رشناؤ. آبادا یعبدو یعبدو یعبدانی یعبدون تعبدو تعبدانی تعبدانی تعبدون عابدو نعبدو. اس کے بعد عابدو نعبدون. یہ مونس کا بناؤ، کیا بنایا مونس کا؟ مونس جی. اب مونس کا ہوگا تعبد. تعبد ہوگا نا، تضرب تعبد تعبدو تعبدو تعبدانی یا یعبدنا یعبدنا جی. اس کے بعد ہوگا تاریبینا نہیں پہلے مخاطب مذکر بناؤ نا، مخاطب مذکر. تعبدو تعبدانی تعبدونا ہوگا نا وہ تو. بالکل. تو تو بتاؤ پھر ہوگا یہاں پہ جی تعبدو تعبدانی تعبدونا. اچھا ہوتا ہے نا، دوسروں کو بھی سمجھا نا. تعبدو تعبدانی تعبدو تعبدانی تعبدونا. اس کے بعد یہاں مؤنث مخاطب ہوگا تعبدینا تعبدانی تعبدینا تعبدانی تعبدنا عابدو نعبدو. تعبدنا ہی ہوگا نا، عابدو نعبدو. یہ کیا ہوتا ہے؟ عابدو عابدو نعبدو عابدو نعبدو جی، یہ تو وہی ہوگا نا. ٹھیک. یہ ذرا تھوڑا سا ہے ٹیکنیکل سے، بار بار جب ایک دو جی الفاظ رشناؤ مؤنث والا تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، وہ تو آتا ہی ہے عورتیں جی. مشکل ہوتی ہیں نا، اس لیے یہ ہاں یہ بات میں آپ کو کل پرسوں بھی کہنا چاہ رہی تھی، صیغے جو ہے اسی نا لیے عورتوں کے مؤنث والا مشکل ہے. جی جی اللہ نے صیغے بھی مشکل بنائے. ہاں تضربو مشکل بنایا یہ ہے، ذرا مشکل ہے. تضربینا یہ مشکل ہے جی. یا یضربنا، یہ ذرا کہ یہاں ہاں پہ یضربونا، چلو یہ تو یہ بھی یضربنا، یہاں تضربنا، یہ تھوڑا سا تضربینا وہ بار بار پڑھیں گے تو آ جائے گا. بس یہ والا رشیدامو اگر ہم جی وہ آپ نے کہہ دیا نا جس کو سمجھ آ رہا ہے وہ پڑھ لے، اور باقی مطلب جتنا سمجھ آ رہا ہے اتنا پڑھ لیں. اگر ہم اتنی سیریسنس سے پڑھتے ہیں نا جیسے پہلے پڑھا تھا تو پھر صحیح رہتا. چلیں انشاءاللہ جی اب تو پڑھ رہے ہیں. جی
جی لیکن یہ کہ عورتوں انشاءاللہ کے صیغے کم استعمال ہوئے اس لیے بہت زیادہ پریشانی والی بات وہ جی باقی اور یاد ہوں فعل مضارع کے پورے ہونا چاہیے عورتوں کے بہت کم جیسے سورہ نساء میں اب اس میں کافی زیادہ ہیں جیسے آج ہم نے پڑھے ہیں وہ زیادہ تر اس میں بہت زیادہ اسی کے صیغے ہیں جتنے ہم نے پڑھے ہیں یہ جو سورہ نساء میں ہم آج کل جو آیات پڑھ رہے ہیں وہ عورتوں کے ہیں ستذرونہن آج جو پڑھے ہیں 3-4 دفعہ یہی ہے تو وہ تھوڑا سا یاد ہے یتربصنا بانفسہن یہ سب ازواج یتربصنا یتربصنا وہ روک کے رکھا تھا اسی سے نا یتربصنا یہ دیکھا یضربنا تو وہ ہے یتربصنا تو یاد ہونے پاس پتہ چل جائے گا پھر ہو جائے گا لیکن استعمال کم ہے اس لیے کوئی بات لیکن آنا چاہیے کہ یہ کون سا ہے مخاطب ہے یا غائب کا صیغہ ہے متکلم کا تو خیر متکلم کا تو بہت ہی آسان ہے الف اور نون دو ہی چیزیں طرف شروع میں الف لگا ہوگا تو میں سے مراد ہے اور نون لگا ہو تو ہم سے مراد تو یہ پریکٹس کی بات ہے ہو جائے گا انشاءاللہ اسی کی پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گا یہ ہم نے پڑھ لی ہیں دوبارہ کیوں آ گیا اب یہ ہیں لیکن یہ پڑھیں گے بعد میں کل پڑھیں گے یہ کافی آیات ہے اچھا اتنی زیادہ ہے کل پھر یہاں سے پڑھیں گے ذہب اللہ بنورہم ذہب اللہ دیکھا ذہبا آ گیا نا ذہبا وہ ذہب اللہ لے گئے اللہ بنورہم ان کا نور یہ تو ہم آیت پڑھ بھی چکے ہیں بتارا کا ہوں اور چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات اندھیروں میں ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے دیکھیں نا ختمہ اس نے مہر لگا دی مگر جب اگر اسم کا نام آ جائے پھر اس کا ہوتا ہے اس نے لگا دی خاتمہ اگر صرف اکیلا ہوگا تو وہ ہوگا اس نے مہر لگا دی مگر کس نے لگا دی آگے اس کا نام آ گیا جس نے لگائی تو پھر ہو جائے گا اللہ نے مہر لگا دی کہتے ہیں تارا کا اس نے چھوڑ دیا اس نے چھوڑ دیا کن کو ہم انہیں یہاں کس نے چھوڑ دیا یہاں پہ نام نہیں ہے ذہبا اس نے وہ لے گیا ہے ذہبا تھا جانا یا یہاں پر لانا لے جانا کون لے گیا اللہ کا نام آ گیا ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم ان کا نور فتح اللہ علیہ فتح اتوا تھا نا کھولنا فتح کھولا اللہ نے فیصلہ فتح کا مطلب فیصلہ کرنا تھا کھولنا بھی ہوتا ہے علیکم ان پر قال ومن ذریتی پڑھے ذریتی یہ تم نے پڑھا ظالموا ابھی ہم نے پڑھا ظالموا نے ظلم کیا اپنے آپ پر ومن الذین اشرکوا انہوں نے شرک کیا اشرکوا جس پر واو الف یہ لگاؤ تو سمجھئے جمع کا صیغہ ہے تو اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر ہو جائے وقالو دیکھنا قالو انہوں نے کہا قالا ایک نے کہا قالا دو نے کہا قالو ان سب نے کہا کس سے کہا اخوانہم وقعدو یہ بھی وہ آ گیا وہ بیٹھ گئے قعدو وہ بیٹھ گئے وجعلو اور بنایا انہوں نے بنایا کنہوں نے بنایا انہوں نے بنایا للہ اللہ کے لیے لے کا مطلب کہ لیے اللہ کے لیے شرکاء شریک بنا لیے جنوں کو الجن للذین احسنوا یہ بھی آ گیا وہ اتقوا یہ سب پڑھیں گے تو یہ سب جمع کے صیغے آ رہے ہیں الا الذین تابوا تابوا من بعد اصلحوا یہ سب جمع کے صیغے یہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان میں اس کا مقصد ہے جب سمجھ کے پڑھیں گے شروع میں تو بعد میں قرآن کی آیات آسان ہو جائے گی چلیں ٹھیک ہو گیا پھر سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ